رات کے 11 بج چکے تھے۔ سبھی رکشہ والے شہر سے ایک دور ڈھابے پر چائے پی رہے تھے۔ واہ، سردی میں احمد کی الائچی والی چائے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے پینے میں۔ ٹھیک کہتے ہو، دن بھر کی تھکان ایک پیالی میں ہی نکل جاتی ہے۔ وہ سبھی آپس میں بات کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں ایک لڑکا بیگ اٹھائے ان کے پاس آ جاتا ہے۔ مجھے سہو نگر جانا ہے، کوئی رکشے والا مجھے لے کر جائے گا؟ سبھی بیٹھے لڑکے اس کی طرف حیرت سے دیکھتے ہیں، جیسے اس نے کچھ عجیب سا کہہ دیا ہو۔ ان میں سے بیٹھا ایک لڑکا کہتا ہے، اس وقت کیوں بھائی؟ صبح جلدی چلے جانا، اس وقت کوئی رکشے والا نہیں جاتا۔ آخر کیوں ہر کوئی سہو نگر جانے سے کیوں ڈر رہا ہے؟ ایسا کیا ہے وہاں؟ میری مانو تو کل صبح ہی چلے جانا، اس وقت جانا کچھ مناسب نہیں۔ نہیں، مجھے ابھی ہی جانا ہے، صبح تک ڈاکومنٹس لے کر مجھے واپس آنا ہے۔ لڑکا غصے سے جانے لگتا ہے تو دیکھتا ہے سامنے ایک رکشہ آ کے رکتا ہے، جس میں ایک بزرگ ڈرائیور بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ چاچا جی، اب سہو نگر چلیں گے، پیسے تھوڑا زیادہ لے لیں۔ بیٹا سہو نگر تو چلوں گا، لیکن میں گاؤں کی حدود میں اتار دوں گا۔ رات بہت گہری ہے۔ ہاں، شہر سو رہا ہے، آگے بہت دور ہے۔ نہیں، جلدی پہنچ جائیں گے۔ رات بہت گہری تھی، سب لوگ سو گئے تھے۔ موسم خراب ہوتا جاتا ہے، بجلی کی گرج اور چمک شروع ہو چکی تھی۔ شہر سے کچھ فاصلے میں گاؤں کی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ گاؤں کا ماحول کچھ عجیب سا نظر آ رہا تھا۔ رکشے والا پوچھتا ہے، بیٹا آپ نے اپنا نام نہیں بتایا۔ لڑکا بولتا ہے، چاچا جی میرا نام سلیم ہے۔ رکشے والا بولتا ہے، بیٹا سہو نگر گاؤں ایک رہس سے بھرا ہوا ہے، اس میں جو چیز نظر آتی ہے وہ اصل میں نہیں ہوتی، جو ہوتی ہے وہ اصل نظر نہیں آتی۔ سہو نگر کے حدود میں رکشہ روک کر لڑکے کو اتار دیتا ہے۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی، ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک تھی، جیسے کوئی اندیکھی سانسیں گرد و پیش میں گھوم رہی ہوں۔ درختوں کے پتے سرگوشیاں کر رہے تھے، اور ہر سرگوشی اس لڑکے کے دل کو مزید جکڑتی جا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا، مگر ہر قدم کے ساتھ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، سائے حرکت کر رہے تھے، مگر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ہوا تیز ہو گئی اور اس کے کانوں میں ایک بھاری آواز گونجی، واپس مڑو۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، سانسیں ٹوٹنے لگیں۔ وہ پلٹنا چاہتا تھا، مگر اس کے قدم جیسے زمین میں جڑ گئے ہوں، کیونکہ اب وہ اکیلا نہیں تھا۔ 2 سائے تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اچانک زمین زور سے کانپی، درختوں کی سرگوشیاں ایک چیخ میں بدل گئیں۔ لڑکے نے آنکھیں بند کر لیں، اور اسی لمحے فضا میں ایک تیز روشنی چمکی۔ سائے رک گئے، جیسے کسی اندیکھے حصار سے ٹکرا گئے ہوں۔ ایک گہری مگر پرسکون آواز گونجی، ڈر مت، یہ جگہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لڑکے نے آنکھیں کھولیں تو اس کے ہاتھ میں ایک پرانا تعویذ چمک رہا تھا، جو اس کی مرحوم ماں نے کبھی اس کے گلے میں ڈالا تھا۔ اندھیری رات آہستہ آہستہ سے ختم ہونے لگی، صبح کا اجالا نظر آنے لگا تھا۔ وہ راستہ جو پہلے نظر نہیں آ رہا تھا، اب واضح نظر آنے لگا۔ کچھ قدم آگے چل کے اسے ایک ڈھابا نظر آتا ہے۔ وہاں ایک بزرگ چائے بیچ رہا ہوتا ہے۔ سلیم جا کر وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ چائے پیتے وقت سلیم پریشان نظر آتا ہے۔ بزرگ پوچھتا ہے، کیا بات ہے بیٹا، تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ ان کی آنکھوں میں وہ خوف ہے جیسے کوئی انہونی دیکھ لی ہو۔ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے چائے کا کپ پکڑتا ہے، ایک لمبی سانس لیتا ہے۔ بابا جی، میں نے وہ دیکھا ہے جس پہ یقین کرنا مشکل ہے۔ میں ابھی اس پرانے گاؤں سے آ رہا ہوں، جس کے بارے میں لوگ صرف قصے سناتے ہیں۔ بیٹا، کہیں تم سہو نگر گاؤں کی بات تو نہیں کر رہے؟ جی ہاں، وہاں سب کچھ الگ تھا، وقت جیسے تھم گیا ہو۔ وہاں کی گلیاں خاموش تھیں، لیکن دیواروں سے سرگوشیاں سنائی دیتی تھیں۔ بابا جی، ایسے سائے جو روشنی کے بغیر بھی زمین پر چل رہے تھے۔ وہاں کی رات عام رات جیسی نہیں تھی،
वहां अंधेरे की अपनी एक आवाज थी जो रूह तक कांप देती थी। वहां से कोई इतनी जल्दी वापस नहीं आता बेटा। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास सुनाने के लिए कहानी मौजूद है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए।